اسی طریقے سے صحیح بخاری اور مسلم کی ایک حدیث ہے، مرفوع حدیث ہے، فرمایا تم اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جو بھی مال خرچ کرو، حتیٰ کہ اپنی بیوی کے منہ میں کھانے کا لقمہ ڈال دو تو تمہیں ضرور اس کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ اور مسند احمد اور سنن ابو داؤد کی ایک حدیث ہے، فرمایا جو شخص دین کا علم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی بجائے دنیا کے فائدوں کو سمیٹنے کے لیے حاصل کرے تو وہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو نہیں پا سکے گا۔ اور سنن ابو داؤد کی ایک حدیث ہے، ایک شخص نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد کی بابت دریافت فرمایا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر تم نے صبر کے ساتھ اور صرف اللہ تعالیٰ سے اجر لینے کی نیت سے جہاد کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا تو اللہ تمہیں اسی طرح یعنی صابر و محتسب اٹھائے گا، اور اگر تم نے طلب مال اور ریاکاری کی بنیاد پر جنگ و قتال کیا تو اللہ تمہیں روز قیامت حریص مال یعنی کہ حریص مال اور ریاکار کے طور پہ اٹھائے گا۔ اور سنن نسائی کی حدیث 25 میں ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک انسان جہاد کے لیے جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے اجر کا خواہاں بھی ہے، اس کی خواہش ہے کہ وہ اجر بھی ملے، اور شہرت اور ناموری کا طالب بھی ہے، تو اسے کیا ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کچھ نہیں ملے گا۔ اس شخص نے اپنا سوال 3 بار دہرایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں بار یہی جواب دیا، بلکہ آخر میں فرمایا اللہ تعالیٰ بندے کا صرف وہی عمل قبول فرماتا ہے جو اس کے لیے خالص ہو اور جس عمل سے اس کی رضا جوئی مقصود ہو۔ اور مستدرک حاکم کی ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 110، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں عمل کے ایسے درجے پر فائز ہونا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا بھی مل جائے اور لوگوں کو بھی میرے اس درجے کا علم ہو جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اس بات کا کوئی جواب نہ دیا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نازل ہو سورہ کاف کی آیت نمبر 110، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ پس جو شخص اپنے رب کی ملاقات چاہتا ہے وہ نیک عمل کرتا رہے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ مقصد یہ ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے عمل سے لوگ واقف اور مطلع ہوں تو یہ پروردگار کی عبادت میں دوسروں کو شریک کرنا ہے۔ اور مسند احمد کی ایک طویل حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی عمدہ مثال بیان فرمائی صراط مستقیم کی کہ اس کے بعد کسی اور مثال کی ضرورت پڑتی نہیں ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ایک مثال بیان کی کہ صراط مستقیم کے دونوں طرف 2 دیواریں ہیں، ان میں کئی ایک کھلے ہوئے دروازے ہیں اور ان دروازوں پر پردے لٹکے ہوئے ہیں۔ صراط مستقیم کے دروازے پر ایک پکارنے والا مقرر ہے جو کہتا ہے کہ اے لوگو، تم سب کے سب اسی سیدھی راہ پر چلے جاؤ، ٹیڑھی ترچھی ادھر ادھر کی راہوں کو نہ دیکھو، نہ ان پر جاؤ۔ اور اس راستے سے گزرنے والا کوئی شخص جب ان دروازوں میں سے کسی ایک کو کھولنا چاہتا ہے تو ایک پکارنے والا کہتا ہے خبردار اسے نہ کھولنا، اگر کھولا تو اس راہ لگ جاؤ گے اور صراط مستقیم سے ہٹ جاؤ گے۔ پس صراط مستقیم تو اسلام ہے اور دیواریں اللہ کی حدیں ہیں، اور کھلے دروازے اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں، اور دروازے پہ پکارنے والا قرآن کریم ہے، اور راستے کے اوپر سے پکارنے والا زندہ ضمیر ہے جو ہر ایماندار کے دل میں اللہ کی طرف سے بطور واعظ کے قائم ہوتا ہے۔ کتنی پیاری جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراط مستقیم کی مثال بیان فرمائی۔ تو اس سے واضح ہو جانا چاہیے کہ صراط مستقیم ہے کیا، جس کی ہم دعا بھی کرتے ہیں اور جس کو سمجھنے میں ناکام بھی ہوئے ہیں آج تک۔ اچھا، اسلام کا ایک انداز ہے، ایک طریقہ ہے اور ایک اصول ہے اور ایک عقیدہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو حکم ہے کہ وہ اللہ ہی کے لیے کسی سے محبت کریں، دوستی کے تعلقات استوار کریں اور اللہ ہی کی خاطر دشمنی بھی کریں۔ اور سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 22 میں فرمایا جو لوگ اللہ اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں آپ کبھی انہیں ایسا نہیں پائیں گے کہ وہ ایسے لوگوں سے دوستی کریں گے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہوں، خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا بیٹے ہوں یا بھائی یا کنبے والے ہوں۔ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت کر دیا ہے۔ اور ہم نے صحابہ کی حکایتوں میں اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں پڑھا ہے کہ جنگ کے دوران اگر بیٹے کے سامنے باپ آ گیا اور باپ پہ ایمان نہیں لایا تھا تو اس نے تلوار چلانے میں کوئی تردد نہیں کیا، کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی،
کیونکہ ایمان ان کے دل میں ثبت ہو چکا تھا، جم چکا تھا۔ تو اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب اللہ کی محبت اور دوستی دل میں جمع ہو جاتی ہے تو پھر یہی عقیدہ ہے، پھر اس کی زد میں کوئی بھی آ رہا ہو، اور دوستی بھی اللہ کے لیے، محبت بھی اللہ کے لیے، دشمنی بھی اللہ کے لیے۔ ہم جو اس گروپ میں جمع ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، تو ہم صرف اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کی محبت کے حصول کے لیے جمع ہیں۔ ہمارا یہ کوشش رہی ہے کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے اللہ کی یاد کو، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو زندہ کریں، اور اللہ سے راضی ہونے کے جو راستے ہیں اور ان کی تحقیق کریں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر، سنتوں پہ عمل کرنے والے بن جائیں، شیطان مردود کے شر سے اور اس کی شرارتوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں۔ یہ سارا ہم طریقہ کر رہے ہیں، تو ہماری تو جو ہمارا تعلق ہے وہ بھی اللہ کے لیے ہے، اور اگر کسی سے مخالفت رکھیں گے بھی تو اللہ ہی کے لیے رکھیں گے۔ اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 57 کو اپنی آج کی آخری آڈیو بناتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اے ایمان والو، جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی ان میں سے اور کافروں میں سے ایسے لوگوں کو دوست نہ بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی مذاق بنا رکھا ہے۔ تو آج لٹرلی آپ دیکھیں کہ کفار اور مشرکین نے ہمارے دین کو ہنسی مذاق بنا لیا ہے، اور کوئی ڈنمارک میں قرآن چلا رہا ہے، اور کوئی کس طرح سے بے حرمتی کر رہا ہے، اور کوئی گستاخانہ خاکے بنا رہا ہے، کوئی کس طرح مسلمانوں کو ذہنی، روحانی، جسمانی تکلیف دے رہا ہے، کوئی کس طرح دے رہا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو پھر دوست کہاں بنایا جاتا ہے؟ تو اور پھر ان کے تہواروں کو اس طرح منانا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ جس لمحے کوئی مسلمان امتی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کفار اور مشرکین کے اور ان لوگوں کے طریقوں پہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے جنہوں نے قرآن مجید کو نعوذ باللہ جلایا اور گستاخانہ خاکے بنائے اور مسلمانوں کے اوپر ظلم روا رکھا ہوا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ کا غضب جوش میں نہیں آتا ہوگا؟ آتا ہوگا، لیکن وہ خود فرماتا ہے کہ میری رحمت میرے غصے سے آگے ہے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے ہم بچے ہوئے ہیں، ورنہ ہم تو پتھروں کے حقدار ہیں کہ ہم مسلمان کشتار ہو گئے، لٹ پٹ گئے، امت دربدر ہو گئی، اور ہم سٹل ان کے طریقوں پہ وہ ڈیولٹائن ڈے بھی منایا جا رہا ہے، اور ہیپی نیو ایئر بھی ہو رہا ہے، اور ہیلووین بھی ہو رہا ہے، اور سارے کھیل تماشے انہی کی طرح ہو رہے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ اس طرح ہے جیسے کہ عمارت ہے، یہ ایک جسم کی طرح ہے، کسی حصے پہ چوٹ لگے تو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ بے چینی تو ہمیں آتی ہی نہیں ہے، تو یہ تو لمحہ فکریہ ہے۔